اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عربی گرامر میں اسم کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ ہم نے بتایا تھا اسم کی مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اس میں ہم نے ایک تو بتایا یعنی اسم کا جنڈر، اسم کا جنڈر یعنی جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسری چیز اسم کے بارے میں جو ہمیں جاننی ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، وہ ہے عدد، یعنی نمبر کیا ہے، یعنی جو اسم ہے وہ کیا ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے، 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے۔ واحد ہے یعنی ایک ہے، تثنیہ ہے 2 ہے یا 2 سے زیادہ یعنی جمع ہے۔ یہ جان جب ہم یہ جان لیں گے تو تبھی ہم ان کے ساتھ جو الفاظ استعمال کریں گے وہ بھی اسی حساب سے لائیں گے، واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع۔ اس لیے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ عدد سے مراد اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ عدد کے لحاظ سے اسم کی جو اقسام ہیں، عربی زبان میں عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو واحد یعنی سنگولر، ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو، مثلا القلم، الکتاب، الساعۃ وغیرہ، یہ ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2 تثنیہ، تثنیہ یعنی ڈیول، یعنی ایسا اسم جو 2 کے لیے استعمال ہو۔ عربی زبان میں تثنیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے واحد اسم کے آخر میں آنے یا عین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا القلم، اس کو اگر تثنیہ بنانا ہو تو ہم بتائیں گے القلمان یا القلمین۔ اسی طریقے سے الکتاب، الکتاب کو تثنیہ بنانے کے لیے لاسٹ میں آن یا عین ایڈ کریں گے، الف نون، نون کے نیچے زیر یا نون، ان کے نیچے زیر، تو الکتابان یا الکتابین۔ اسی طریقے سے الساعتان یا الساعتین، الساعتین وغیرہ، یہ طریقہ ہے۔ تثنیہ کی آپ مثالیں مزید بھی دیکھ سکتے ہو۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں، اس کو آپ اگر بتائیں گے 2 آدمی، 2 مرد، تو آپ بتائیں الرجلان یا الرجلین۔ اسی طریقے سے امرأۃ، الامرأۃ کہتے ہیں عورت کو۔ 2 عورتیں اگر بتانا ہو تو ہم بتائیں گے الامرأتان یا الامرأتین۔ اسی طریقے سے الولد، اس کو اگر تثنیہ بنانا ہو تو الولدان یا الولدین۔ اسی طریقے سے البنتان، البنتین، بنت لڑکی، بیٹی، ولد لڑکا۔ اسی طریقے سے مشرکون، اگر اس کو بنانا ہو مشرکان، مشرکین۔ الساجدان، الساجدین، 2 سجدہ کرنے والے۔ اچھا، النبیان، النبیین، یعنی 2 نبی۔ اسی طریقے الساحران، 2 جادوگر، الساحرین یعنی الساحرین۔ اسی طریقے سے الزوجان یا الزوجین۔ اسی طریقے سے عینان یا عینین، آنکھیں، 2 آنکھیں۔ الشفتان، 2 ہونٹ یا الشفتین۔ الملکان یا الملکین، 2 فرشتے۔
برہانان یا برہانین، دو دلیلیں. اسی طریقے سے المسلمتان یا المسلمتائین، دو مسلمان عورتیں. تو یہ ہے تسنیہ کی مثال. اسی طریقے سے اسم کی تیسری قسم ہے وہ ہے جمع یعنی پلورل، یعنی ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہو، جو دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں جمع. انگلش اور اردو میں کہتے ہیں جمع اس کو جو ایک سے زیادہ ہو، لیکن عربی میں کہتے ہیں اس کو جو دو سے زیادہ. اب اس جمع کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں اس جمع کی. ایک ہے جمع مکسر، دوسرا ہے جمع سالم. جمع مکسر کا معنی یعنی بروکن پلورل، یعنی مکسر ٹوٹا ہوا، بروکن یعنی وہ جمع جس میں واحد کا ورڈ، سنگولر کا ورڈ ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، صحیح سالم نہیں رہتا ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. مکسر کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. جس جمع کا واحد ٹوٹ جائے اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. یہ جو جمع مکسر ہے، اس جمع مکسر کی اقسام دو ہے. ایک ہے جمع مکسر عاقل، دوسرا ہے جمع مکسر غیر عاقل. جمع مکسر عاقل کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع جو واحد کے ٹوٹنے سے بنتی ہے لیکن عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے. عاقل کہتے ہیں عقل مند کو. عاقل عربی میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں تین، ایک انسان، جن اور فرشتے. یعنی جمع مکسر عاقل اس جمع کو کہتے ہیں جس کا واحد کا وزن باقی نہیں رہتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے یا جنوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، مثلاً رجل ہے ورڈ، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجل آدمی کو کہتے ہیں. اس کی جمع ہے رجال. یہ رجال جو ہے، رجل میں پہلے تھا را، پھر تھا جیم، پھر تھا لام، لیکن رجال جب بنا اس میں آیا پہلے را، پھر جیم، پھر الف، پھر لام. تو را جیم لام وہ پیٹرن سیم نہیں، تو اس لیے اس جمع کو جمع مکسر کہیں گے. جمع تو بنا لیکن واحد کا ورڈ ٹوٹ گیا. اچھا، اور دوسرا چونکہ یہ جمع ہے اسے جمع مکسر، لیکن یہ رجال بہت سارے مردوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہ عاقل ہے، جمع مکسر عاقل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امراتن ورڈ ہے، امراتن عورت کو کہتے ہیں، امراتن عورت کو کہتے ہیں، امراتن عورت کو کہتے ہیں. اب اس کی جمع تو دیکھو وہ ہے نساؤن. وہ کیا ہے؟ نساؤن جمع. اب امراتن میں ٹوٹل الگ حروف ہے، نساؤن میں ٹوٹل الگ حروف ہے، تو یہ بھی ہے جمع مکسر اور عاقل. نساؤن عورتوں کو کہتے ہیں کیونکہ انسان، تو اس لیے جمع مکسر عاقل. اس کے برعکس کتاب ہے. کتاب ہے، یہ انسان نہیں ہے، جن نہیں ہے، فرشتے، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے نا. کتاب. اب اس کتاب کی جمع بناؤ وہ ہے کتب. وہ ہے کتب. یہ کتب جو ہے یہ ہے نمبر 1 جمع. لیکن کتاب میں پہلے تھا کاف تا الف اور با، لیکن کتب میں کاف تا با. ایک وہ جو پیٹرن تھا واحد کا وہ ٹوٹ گیا، واحد کا وزن ٹوٹ گیا، الف گرا یہاں پہ، تو کتب جو بنا اس میں واحد کا وزن باقی نہیں رہا. اس لیے یہ جمع ہے، مکسر ہے، لیکن کیا یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. اس لیے جمع مکسر غیر عاقل ہے کتب. یاد رکھیں یہ بات کہ جمع مکسر کی کوئی علامت یعنی پہچان نہیں ہے. جمع مکسر کی کوئی علامت پہچان نہیں. ہم نے ابھی یہ دوبارہ سمجھی، یہ عاقل اور غیر عاقل اسما. عاقل سے مراد عقل و شعور رکھنے والے
ان میں انسان، فرشتے اور جنات شامل ہیں۔ غیر عاقل سے مراد انسان، فرشتوں اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق جو ہے ان کو کہتے ہیں غیر عاقل۔ جمع مکسر کی اور مثالیں آپ سنیں۔ ایک مثال کے طور پر الرسل، رسول کی جمع ہے الرسل، یہ ہے را سین لام، لیکن یہاں پر رسول، رسول، وہاں واو گرا رسول۔ اچھا، یہ ہے جمع مکسر لیکن عاقل، رسول۔ الانبیاء، نبی کی جمع انبیاء، یہ ہے جمع مکسر غیر عاقل۔ الفقراء، فقراء جمع ہے فقیر کی، فقیر غریب۔ اچھا، فقراء تو یہ جمع ہے اس کی، یہ ہے جمع لیکن غیر جمع مکسر عاقل۔ اسی طریقے سے المساجد، مساجد جو ہے یہ بھی ہے جمع، مسجد کی جمع، لیکن یہ ہے غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل۔ اسی طریقے سے انہار، انہار، نہر کی جمع ہے انہار، نہر کی جمع ہے انہار، نہر کی جمع ہے انہار، انہار، انہار کی جمع، نہر کی جمع انہار، یہ ہے جمع لیکن مکسر غیر عاقل۔ ابواب، باب دروازہ، ابواب اس کی جمع، یہ ہے جمع غیر عاقل اور مکسر۔ اسی طرح اشہر، شہر، شہر کی جمع اشہر، شہر مہینے، منتھ کو کہتے ہیں اشہر، اس کی جمع، تو یہ بھی ہے غیر عاقل، جمع مکسر۔ عباد، عبد کی جمع عباد، عباد بندے کو کہتے ہیں، تو یہ ہے جمع مکسر مگر عاقل۔ الانفس، نفس کی جمع ہے انفس، انسان، انسان کی نفس کو بھی کہتے ہیں، جان کو بھی کہتے ہیں، لیونگ آرگنزم کو بھی کہتے ہیں۔ انفس، انفس نفس کی جمع ہے، یہ بھی ہے جمع مکسر عاقل۔ الایام، ایام یوم کی جمع ہے، یوم کی جمع ہے ایام، دن، ڈیز، تو یہ ہے جمع مکسر غیر عاقل۔ الاولاد، لڑکے، الاولاد یہ ہے ولد کی جمع، ولد لڑکا، الاولاد لڑکی، یہ ہے جمع مکسر عاقل۔ الاموال، مال کی جمع الاموال، مال کی جمع المال، الاموال اس کی جمع، تو یہ ہے جمع مکسر غیر عاقل۔ قلوب، قلب دل، قلوب اس کی جمع ہے، یہ ہے غیر عاقل، اور یہ ہے جمع مکسر، جمع مکسر۔ اچھا، اعین، اعین چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، عین کی جمع عین، عین کہتے ہیں چشمے کو بھی، آنکھ کو بھی، عین اس کی جمع ہے۔ السنت، السنت میں السنت، السنت لینگویج کو کہتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو السنہ، لسان ان کی جمع السنہ، زبان، تو یہ بھی جمع مکسر ہے۔ دوسری قسم ہم نے بتائی جمع کی، وہ ہے جمع سالم، یعنی ساؤنڈ پلولر، ساؤنڈ پلولر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جمع سالم وہ جمع جس کا واحد اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر صحیح سالم موجود ہو، وہ جمع جس کا واحد اصلی شکل میں موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم، جس کا واحد کا پیٹرن ٹوٹ نہیں جاتا ہے بلکہ باقی رہتا ہے، صرف لاسٹ میں کچھ لیٹرز ایڈ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال انگلش میں ایک ہوتا ہے، انگلش میں ڈی او جی، ڈاگ، اگر اس کو پلولر بنائیں گے تو کیا لکھیں گے؟ ڈاگ۔ وہاں بھی ڈاگ جب بنایا تو وہاں بھی پہلے ڈی آیا، پھر او، پھر جی، صرف لاسٹ میں ایڈ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جمع سالم میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جمع مکسر میں بیچ میں بھی ٹوٹتا ہے، کبھی کوئی لیٹر کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی حرکات میں چینج ہوتی ہے جمع مکسر میں۔ جیسے انگلش میں مین، مین بیچ میں چینج ہو گیا، اسی طریقے سے
जमा मुकस्सर में होता है। तो ये जो जमा सालिम है, आप इस जमा सालिम की दो किस्में हैं। आप जमा सालिम की अक़साम जो है वो है दो, एक है जमा सालिम मुज़क्कर के लिए, दूसरा है मुअन्नस के लिए। जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस। साउंड मस्कुलिन प्रोनाउन प्लूरल और साउंड फेमिनाइन। जमा सालिम उमूमन इसमें सिफत की होती है, याद रखिए ये बात। जमा सालिम आमतौर पर इसमें सिफत की होती है, इसमें जात की आमतौर पर नहीं। आमतौर पर इसमें मैंने बताया था पहले, इसमें इसम की दो बुनियादी किस्में हैं, इसमें जात और इसमें सिफत। जो नाम को जाहिर करे उसे इसमें जात, और जो अच्छाई बुराई की फिर हालत बयान करे उसे इसमें सिफत। तो जो ये जमा सालिम है ये आमतौर पर किसकी होती है? इसमें सिफत की होती है। मसलन वाहिद मुज़क्कर के लिए मुस्लिमिन इस्तेमाल होता है, और जमा सालिम इसको अगर बनाएंगे तो वो बन जाएगा मुस्लिमून या मुस्लिमीन। तो ये जो मुस्लिमून वर्ड है ये है इसकी सिफत, इसकी बनी जमा सालिम। इसी तरीके से वाहिद मुज़क्कर वर्ड है फासिकुन, इसकी जमा सालिम है फासिकून या फासिकीन। ठीक है, ये समझ में आया? इसी तरीके से ये बात भी याद रखें, जमा सालिम मुज़क्कर जो है ना, जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए वाहिद के आखिर में लगाना पड़ता है वाव नून ज़बर ना, नून ज़बर या नून ज़बर, तो उससे जमा सालिम मुज़क्कर बन जाता है। यह भी याद रखें, जमा सालिम मुज़क्कर की अलामत यानी पहचान यह है कि उसके आखिर में नून पर ज़बर आता है, नून ज़बर ना आता है। तस्निया में आता है नून ज़ेर ने, लेकिन तस्निया में क्या आता है? नून ज़ेर ने। मिसाल कलमा ने, दो कला, लेकिन कला ये उसके बरकस मुस्लिमा ने, दो मुसलमान। मुस्लिमू ना या मुस्लिमू मी ना, बहुत सारे मुसलमान। नून उसके आखिर में भी, उसके आखिर में, तस्निया के आखिर में भी, जमा के आखिर में भी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है नून पर जबर अगर हो तो वो है जमा, नून पर जेर अगर हो तो वो है तस्निया। जमा सालिम मुज़क्कर की आप बेशुमार मिसालें देख सकते हो। मिसाल के तौर अल-मुअ्मिनून, अल-मुअ्मिनु की जमा है अल-मुअ्मिनून, बहुत सारे मोमिन, वाव नून ऐड किया लास्ट में, मोमिन। इसी तरीके से खालिदून, खालिदुन की जमा खालिदून, वाव नून ऐड लास्ट में, बहुत सारे हमेशा रहने वाले। अल जाहिलून, बहुत सारे जाहिल। मुशरिकून, बहुत सारे शिरक करने वाले। अस्सालिहून, बहुत सारे नेक। अल आमिलून, बहुत सारे अमल करने। खाशिऊन, बहुत सारे खुशू हासिल करने। मुअरिज़ून, बहुत सारे एराज करने वाले, इनकार करने। हाफिज़ून, बहुत सारे याद रखने वाले, याद करने वाले। साबिरून, बहुत सारे सब्र करने। बेशुमार ऐसे अल्फाज आए हैं कुरान में। इसी तरह अल मुखलिसून, बहुत सारे इखलास वाले। राजिऊन, बहुत सारे रुजू करने वाले, लौटने वाले, वापस आने वाले। अल मुफ्लिहून, बहुत सारे फला पाने वाले। इसी तरीके से ताइबून, बहुत सारे तौबा करने वाले, ताइब। साइमून, बहुत सारे रोजेदार, रोजा रखने वाले। इसी तरीके से अस्सादिकून, बहुत सारे सच बोलने। काज़िबून, बहुत सारे झूठ बोलने। अल मुनाफिकून, बहुत सारे मुनाफिकत करने, मुनाफिक। इसी तरह सय्यऊन, बहुत सारे बुराई करने वाले। तो ये सारे हैं जमा मुज़क्कर सालिम की मिसालें, जमा सालिम मुज़क्कर की मिसालें। वाव नून लास्ट में आता है, इसकी नून पर जबर या नून से भी, यानी अल मुमिनून, इसको हम अल मुमिनीन भी बना सकते हैं या नून ऐड करने से। खालिदून, खालिदीन। अल जाहिलून, अल जाहिलीन। मुशरिकून, मुशरिकीन।
راجعون راجعین، اس طریقے سے. دوسرا ہے جمع سالم مؤنث. جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے واحد کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ الف اور بڑی تا ایڈ کرنی ہے. الف اور بڑی تا ایڈ کرنا ہے تو اس سے جمع سالم مؤنث بن جائے. البتہ اگر واحد کے آخر میں موجود ہوگا گول تا تو اس کو پہلے گرانا ہے. تو یہ یاد رکھا. تو جمع سالم مؤنث کی علامت پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا آتی ہوتی ہے. آت مثلا مسلمن ورڈ ہے، اس کو اگر جمع سالم مؤنث بنانا ہے مسلمن تو لاسٹ میں مسلم میم کے بعد الف اور تا لائیں گے تو مسلماتن یا مسلماتن. مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلماتن ایک مسلمان عورت، مسلماتن بہت ساری مسلمان عورتیں. اسی طریقے سے جمع سالم کی بہت ساری مثالیں ہیں. مؤمنون، مؤمناتن، مؤمناتن بہت ساری مومن عورتیں. اسی طرح الذاکرات بہت ساری ذکر کرنے والی عورتیں. الصابرات بہت ساری صبر کرنے والی عورتیں. اسی طریقے سے الصادقات بہت ساری صبر کرنے یہ صدقہ کرنے والی عورتیں. اسی طریقے سے تائباتن بہت ساری توبہ کرنے والی عورتیں. یہاں حامداتن بہت ساری حمد کرنے والی عورتیں. اسی طریقے سے صائماتن بہت ساری روزہ رکھنے والی عورتیں. الحافظات بہت ساری حفاظت کرنے والی عورتیں. اسی طریقے سے الدرجات بہت سارے درجات. کلمات بہت سارے کلمات ورڈز. امانات بہت سارے امانتیں. اسی طریقے السماوات بہت سارے آسمان. عابدات بہت سارے عبادت کرنے والی عورتیں. الصادقات بہت سارے صدقہ کرنے والی عورتیں. یہ پوائنٹ یاد رکھیں یہاں پہ کہ یہ جو الف اور تا ہوتا ہے جمع سالم کے آخر میں تو اس میں جو یہ تا ہے نا یہ تا سے پہلے الف ہے. یہ الف کبھی کبھار کھڑا زبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. کھڑا زبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. یاد رکھیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک اسم کی جمع سالم بھی آتی ہے، جمع مکسر بھی آتی ہے. کچھ اسماء ایسے بھی ہے، کچھ ورڈز ایسے بھی ہے جن کی جمع سالم بھی آتی ہے، جمع مکسر بھی آتی ہے. اسی طریقے سے کچھ جمع ایسے بھی ہے جن کے ایک سے زیادہ جمع آتی ہے. ہاں تو واحد اسم یعنی اسم ایک ہی تو دو جمع. تو بعض اسماء کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور مکسر بھی ہوتے ہیں. یہاں مثلا نبیون ورڈ ہے، نبیون اس کی جمع ہے، جمع سالم ہے اس کی نبیون ہے. نبیون بھی ہے اس کی جمع، اور جمع مکسر ہے اس کی انبیاء. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. یاد رکھیں یہ پوائنٹ، جس جمع کا واحد مذکر ہو اس کی جمع بھی مذکر ہوتی ہے، کھا اس کے آخر میں گولتا ہی کیوں نہ ہو. مثلا ملائکۃ کے آخر میں گولتا ہے لیکن یہ جمع مذکر ہے، یہ جمع مذکر ہے کیونکہ اس کا واحد ملک مذکر ہے. اسی طرح جس جمع کا واحد مؤنث ہو اس کی جمع بھی مؤنث ہوتی ہے. اگر واحد مذکر ہوگا تو جمع بھی کیا ہوگی؟ مذکر. اگرچہ اس کے جمع مذکر میں آخر میں گول تا ہوگی پھر بھی وہ مذکر ہی ہوگی کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے. اسی طرح اگر واحد مؤنث ہے اس کی جمع بھی مؤنث ہی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگرچہ اس کے آخر میں گولتا نہ بھی ہو. تو یہ یاد رکھے. دوسرا پوائنٹ یہ اہم ہے، یعنی جس جمع کا واحد مؤنث ہو اس کی جمع بھی مؤنث ہوتی ہے. مثلا حدیقۃ باغ،
واحد مؤنث کی جمع یہ حدیقۃ باب کو کہتے ہیں، یہ واحد مؤنث ہے، اس کی جمع ہے حدائق، حدیقۃ مؤنث ہے، حدائق اس کی جمع ہے، یہ بھی مؤنث ہے، اگرچہ اس کے آخر میں گولتا نہیں، پھر بھی لیکن یہ مؤنث ہے، یا اس کے آخر میں الف تا نہیں ہے، پھر بھی یعنی لمبی تا الف اور لمبی تا نہیں ہے، پھر بھی یہ حدائق جمع مؤنث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، تیسرا پوائنٹ یہ اہم یاد رکھیں کہ لفظ کے آخر میں آن الف اور نون زیر آن تثنیہ کی نشانی ہے، علامت ہے، اسے آپ پہچان سکتے ہو تثنیہ کو، آن نون زیر نی یا آئینی نون زیر نی، یعنی نون کے نیچے اگر زیر ہوگی وہ تثنیہ ہوگا، اور نون پر زبر جب ہوگی تو وہ جمع سالم مذکر ہوگا، کیا ہوگا؟ جمع سالم مذکر، چاہے وہ اونا واو نون زبر ہوگا یا اینا یا نون زبر، وہ جمع سالم مذکر کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی ورڈ کے آخر میں الف اور تا آئے گا تو وہ ہوگا جمع سالم مؤنث کی علامتیں، کس کی علامتیں؟ جمع سالم مؤنث کی علامتیں۔ یہ تھی کچھ یعنی گفتگو کس کے بارے میں؟ اسم کے بارے میں، جس میں ہم نے بتایا یعنی اسم کی یعنی نمبر عدد کے بارے میں، واحد، تثنیہ، جمع، تثنیہ بنانے کا طریقہ، جمع بنانے کا طریقہ، جمع کی اقسام وغیرہ۔ انشاءاللہ اسم کے بارے میں مزید جانکاری آگے ہم بتائیں گے، وسعت کی کیپیسٹی، وسعت کتنی ہے ایک اسم کی، اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔